السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ویڈیو اگر تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو آپ وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب پر مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ مکمل ویڈیو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارا مشن مسلمان بھائی اور بہنوں کو شرکیہ کلام سے بچانا ہے، اور وظیفہ قرآنی وظیفہ بتانا ہے جس کے پڑھنے سے وہ اپنا دفاع کرے۔ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر۔ جب کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو وہ فوری طور پر 15 کے اوپر کال کرتا ہے۔ اگر کوئی فوری طور پر زخمی ہو جائے تو آپ 11 کے اوپر فون کرتے ہیں، فوراً گاڑی آ جاتی ہے۔ 15 پہ کال کرتے ہیں، فوراً پولیس آ جاتی ہے۔ اور آج میں ایک ایمرجنسی کال آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ رب العالمین کو ایمرجنسی کال کرنی ہے۔ یہ کال بہت ہی آسان ہے اور فوری طور پر رب کو کال کرنی ہے، اور رب العالمین فرشتے بھیج کر غیبی مدد فرما دیتے ہیں فوری طور پر۔ میرے پاس ایک مریض زیر علاج تھا، اس کے اوپر بار بار علم کیا جا رہا تھا۔ اپنے ہی دشمن ہوتے ہیں نا، تو وار کر رہے تھے، تو میں انہیں روکتا تھا، تو وہ عامل جو ہے وہ میرا دشمن ہو گیا، جادوگر۔ اس نے کیا کرنا، رات کو 2 بجے بیٹھ جانا، اور اس کی غلط فہمی تھی کہ اس نے غلط ٹائم بنایا ہوا تھا۔ وہ رات کو 2 بجے بیٹھ کر تسبیح گھماتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ اس عامل کو آج میں نے ختم کر دینا ہے۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ آج قاری صاحب فوت ہو جائیں گے۔ عمل بھی بڑا خطرناک تھا اس کا، اور بڑے بڑے لوگوں کی باتیں سنی ہوئی تھی کہ جس کے اوپر وہ علم پڑتا تھا اسے تکلیف ہو جاتی تھی۔ لیکن اس نے غلط دروازہ کھڑکا لیا۔ وہ رات کو 2 بجے بیٹھا اور اس نے پڑھائی شروع کر دی میرے اوپر۔ بڑی اس نے جدوجہد کی، بڑی کوشش کی۔ تو میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور تہجد پڑھ رہا تھا۔ تو تہجد پڑھنے کے بعد جب میں وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں تو مجھے ایک دم تکلیف ہو گئی۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ ایک دم تکلیف ہو رہی ہے، اور جس وقت گلے میں گھٹن سی محسوس کی تو پھر مجھے کھڑکا لگ گیا، کہیں کوئی شرارت کسی طرف سے ہو رہی ہے۔ تو میں نے اپنے وظائف کو روک کر فوری طور پر ایمرجنسی کال لگا دی۔ جب میں نے ایمرجنسی کال لگائی تو مجھے تقریباً 20 منٹ لگے مقابلے کے اندر، کہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی، اور وہ پڑھتے 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 ہی 20 منٹ میں جناب علی کے وہ جو چیزیں جنات آئی ہوئی تھی، شرکش جنات جو تکلیفیں دینے کے لیے آئے تھے، وہ چیخیں مارتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اور علم کی قوت اتنی تھی کہ اگلے دن جناب علی پتہ چلا کہ وہ جادوگر جو علم چلا رہا تھا اسے سخت تکلیف ہوئی اور وہ ہسپتال پہنچ گیا۔ بھئی ایمرجنسی میں آپ جب جھگڑا ہوتا ہے، دشمن وار کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، تو آپ فوری طور پر 15 کی کال ملاتے ہیں نا۔ تو جب اگر چوٹ لگ جائے، سخت تکلیف ہو جائے، ہارٹ کی پرابلم ہو جائے، تو آپ 11-22 کے اوپر فون کر دیتے ہیں۔ تو ہم اپنی کال جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو ملاتے ہیں کہ رب العالمین ہماری پکار کو فوری طور پر پہنچ جاتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا اور قرآن فوری طور پر اثر نہیں کرتا؟ آؤ اور خود دیکھو، یہ وظیفہ جو ہے یہ آپ پڑھنا شروع کر دیں گے، فوری طور پر جناب علی آپ کے کام ہونے شروع ہو جائیں گے۔
آپ کو تکلیف ہے، آپ عصر اور مغرب کے درمیان میں جو وقت ہے وہ عبادت کا نہیں ہے، یعنی کہ وہ نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جب بھی کوئی تکلیف ہے، آپ فوری طور پر مسلح کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جناب علی الحم شریف پڑھیں، الحم شریف کے بعد جناب علی کہ یہ دعا پڑھیں، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دُعَا وَیَکْشِفُ السُّوءَ، اس کو پڑھتے چلے جائیں، 30 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری رکعت میں چلے گئے، پھر الحم شریف کے بعد 40 مرتبہ پڑھیں، اور پھر جناب علی کے سلام کے بعد پھر اسے پڑھنا شروع کر دیں، تو آپ کو فوری طور پر خبر آ جائے گی کہ فوری طور پر اللہ پاک اس آیت کے پڑھنے سے سنتے ہیں اور فوری طور پر مدد پہنچاتے ہیں۔ اور یہودی والا قصہ یاد ہے نا کہ اس شخص نے، ہندو نے کہا کہ مرنے کے لیے تیار ہو جا، تو جنگل میں جا کر جہاں کوئی دنیا کی چرند پرند کوئی چیز نہیں تھی، کوئی اللہ کا بندہ نہیں تھا، اور اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھ لینے دے، اور 2 نفل پڑھ کر جب سلام پھیرنے لگے تو ایک سفید پوش نیزہ لے کر آیا اور اس نے ہندو کو قتل کر دیا۔ تو شخص نے اس سفید پوش سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا جسے تو نے پکارا ہے اس نے مجھے بھیجا ہے اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو فوری طور پر اس کا اثر ہے۔ میں نے اس وظیفے کو بڑے ترتیب سے دیکھا اور مختلف شکلوں میں اپنی زندگی میں آزمایا ہے کہ پہلی مرتبہ میں نے اسے 70,000 مرتبہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد میں ایک تسبیح پڑھتا رہا، پھر میں نے سوچا کہ اسے 1,25,000 مرتبہ پڑھوں، اور پڑھنے کے بعد پھر ایک تسبیح پڑھوں۔ ایمرجنسی کالیں وہ کہتے ہیں نا، وہ پورا سسٹم لگ جاتا ہے۔ جب 1,25,000 مرتبہ وضو کے ساتھ اسے میں نے پڑھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تسبیحیں گھما کر کاؤنٹ کیا، اور جب وہ 1,25,000 مرتبہ پورا ہو گیا تو اس کے بعد میں نے ایک تسبیح روزانہ پڑھی، اور پھر بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا ہوں۔ بھائی اللہ کی شان ہے، اللہ کی عبادت ہے، اسے پڑھنے کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عام حالت کے اندر بھی آپ کو سخت مصیبت نظر آ رہی ہے، فوری طور پر پڑھنا شروع کر دے۔ دشمن کا وار آ رہا ہے، اسے پڑھنا شروع کر دے، دکھ تکلیف اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ سورۃ نمل کی آیت نمبر 62 نمبر ہے، 62، یہ آپ اس کو زبانی یاد کر لیں۔ اور ایسا رمضان کا مہینہ ہے، اس میں آپ 1,25,000 مرتبہ پڑھ لیں، ایک تو آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، دوسرے نمبر پر آپ کے پاس ہتھیار آ جائے گا، اور ایسا ہتھیار آ جائے گا کہ دشمن آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا۔ جادو چلانے والا، جادو کرنے والے کے اوپر واپس علم چلا جائے گا، اس سے سخت تکلیف پہنچے گی، اور جناب علی جادو کرانے والے تو اللہ پاک کا ہی کام ہے نا جو کرے گا، میں کچھ نہیں کہتا۔ جب آپ نے یہ ہتھیار، یہ مومن کا ہتھیار ہے، جس وقت آپ نے اس ہتھیار کو استعمال کیا تو پھر رب کی مرضی ہے اسے جو سی مرضی تکلیف میں مبتلا کر دے۔ خواتین و حضرات، ماہ رمضان کے اندر عید سے پہلے میں ایک گفٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ گفٹ جو ہے یہ ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دُعَا وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ اس آیت کو چند بار آپ پڑھیں گے تو آپ کے اوپر سے سختی ختم ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی، دشمن کا وار ختم ہو جائے گا، جادوگر کا وار ختم ہو جائے گا، نظر بد ختم ہو جائے گی، انسانیت کی طرف سے آنے والی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اور یہ کر کے دیکھیں آپ، اتنی قوت اور پاور والا عمل ہے کہ آپ نے جناب علی سے 1,25,000 مرتبہ پورا کر لیں۔ اور میں یہ آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ جناب علی یہ ہے کہ آپ کے اوپر سخت مصیبت اور تکلیف آئی ہوئی ہے اور آپ 1,25,000 مرتبہ پورا نہیں کر سکے ہیں، آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں اللہ کے حکم سے جناب علی، کہ وہ جناب آپ کے اوپر سے مصیبت اور پریشانی ٹل جائے گی۔ دشمن وار کرنے کے لیے آنا ہے، اس کا رخ ہی بدل جائے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ وظیفہ اللہ کے
کرم سے، اللہ کی رحم سے، اور یہ میں نے اس وظیفے کو 35 سال سے کرتا آ رہا ہوں۔ اور بھائی میں جنگل میں جا رہا ہوں تو اسی کو پڑھ رہا ہوں، شہر میں جا رہا ہوں اس کو پڑھ رہا ہوں، جہاں بھی آنا جانا ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ ایسی قوت اللہ پاک نے اس کے اندر رکھی ہے، اتنی پاور رکھی ہے کہ ظالم کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ بھائی جادو کی تکلیفیں عصر کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہے اور رات گئے تک جناب علی یہ تکلیفیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو جس وقت عصر کے بعد تکلیفیں شروع ہو جائیں تو سمجھ لو جادو ہو گیا ہے، اور آپ نے فوری طور پر اس ہتھیار کو پڑھنا ہے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ سورۃ نمل کو دیکھ لیں، 62 نمبر آیت ہے، اور اسے یاد کر لیں زبانی، اور اسے 1.25 لاکھ مرتبہ آپ وضو کی حالت میں پورے کر لیں، پابندی کوئی نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اسے پڑھیں، اور پڑھ کر تعداد پوری کر لیں۔ تعداد پوری کرنے کے بعد پھر جناب علی کہ آپ نے ایک تسبیح سے پڑھنی ہے، اللہ کے حکم سے بگڑے کام پورے ہو جائیں گے۔ آپ کا قرض ہے، کوئی قرض آپ نے، پیسے آپ نے کسی سے لینے، وہ نہیں دیتا، نخرے کرتا ہے، دھونس جماتا ہے، اور جناب علی نہیں دیتا، آپ اسے ارادہ رکھ کے پڑھنا شروع کر دیں۔ شادی کا ارادہ ہے، اسے پڑھنا شروع کر دیں۔ پسند کی شادی کا ارادہ، پڑھنا شروع کر دیں۔ اور رزق میں اضافے کا آپ فائدہ لینا چاہتے ہیں رب سے، اسے پڑھنا شروع کر دیں۔ گھر گاڑی بنگلہ آپ لینا چاہتے ہیں، اسے پڑھنا شروع کر دیں۔ جو بھی آپ کی خواہشیں ہیں آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کے حکم سے آپ کی خواہش چند دنوں میں پوری ہو جائے گی، لیکن اسی تعداد پوری کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں ہر گھر کا فرد، مرد اور عورت، جناب علی کے اس کو جناب علی 1,25,000 مرتبہ پڑھ کر اپنا دفاع کے لیے ہتھیار اپنے پاس رکھ لے، اور اسے آپ اسے پڑھیں، انشاءاللہ جب بھی کوئی تکلیف ہوگی اللہ پاک دور فرمائے گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور اسے پڑھیں گے، اور پڑھ کر جناب علی کے اپنا فائدہ حاصل کریں گے، اور دوستوں کو شیئر کریں گے، تاکہ رمضان شریف میں گفٹ باندھیں، اتنے گفٹ باندھیں کہ ہر بندہ پڑھے اور نیکیاں ہی نیکیاں پالے۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔